السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین وأولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انشأکم من نفس واحدۃ فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء۔ حضرات گرامی، بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، پیارے نوجوانوں، بچوں، آج ماہ ربیع النور ربیع الاول کی ایک تاریخ ہے۔ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یعنی آپ کے پیدائش کا مہینہ ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ اس دنیا فانی میں جو تشریف لائے، اس عالم دنیا میں جو تشریف لائے، تو ان کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ 12 ربیع النور 12 ربیع الاول کی صبح آپ اس دنیا میں مکۃ المکرمہ میں تشریف لائے۔ ویسے تو رسول پاک علیہ السلام کی اگر ہم حیات پر غور کریں، آپ کی تخلیق پر غور کریں، آپ کی تخلیق پر اگر ہم غور کریں تو 3 مراحل میں آپ کی تخلیق کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ 3 مراحل میں، ایک تو خالص اللہ نے آپ کے نور کو وجود عطا فرمایا۔ وہ کب، کس وقت، کتنا ٹائم بیتا، کیا مہینہ تھا یا کون سا زمانہ تھا، کیا وقت تھا، وہ ہم نہیں بتا سکتے، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے۔ وقت کا تعین تو چاند و سورج کی گردش پر ہوتا ہے۔ جب چاند و سورج ہی نہیں تھا تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنے سال پہلے یا کس مہینے میں آپ کی نور کی تخلیق ہوئی، یہ نہیں بتا سکتے ہم۔ پہلے، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور سے ہمارے نبی کے نور کو بنایا سب سے پہلے۔ پھر آپ کی دوسری تخلیق کا مرحلہ یہ ہے کہ وہ نور جب اللہ نے بشریت میں منتقل کرنا چاہا تو وہ نور پاکیزہ نطفوں میں منتقل کرتا رہا۔ انبیاء، رسولان عظام کے پاکیزہ نطفوں میں، بطنوں میں منتقل کرتا رہا۔ وآخر میں آیا کہاں؟ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن میں آیا۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ وہ نور
بشری شکل میں، ایک نور تھا، اس کے بعد بشری شکل اللہ نے عطا کرنا چاہا تو حضرت آدم سے لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلب و بطن تک منتقل، پاکیزہ صلبوں میں منتقل ہوتا رہا، پاکیزہ صلبوں میں منتقل ہوتا رہا، پاکیزہ صلبوں میں منتقل۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ جسے ہم اور سارے لوگ جانتے ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت آج سے 1500 سال قبل ہوئی۔ 1445 میں ہم داخل ہیں، وہ ہجرت سے تاریخ کا آغاز ہے، تو ہجرت سے پہلے 53 سال پہلے ملا لو، 1445 میں 53 ملا لو، کتنے ہوتے ہیں خود اندازہ کر لو آپ۔ تقریباً 1500 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی مکۃ المکرمہ میں۔ مکۃ المکرمہ میں پیر کے دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہوتی ہیں۔ یہ 3 مرحلے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہیں، تو آئیے میں آپ کو ایک مرحلے کا کچھ خلاصہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح رس بس جائے۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ہم اہل سنت والجماعت جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اہل سنت والجماعت سے ہے، جیسے ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں ہم۔ کیوں؟ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، پیدائش کا مہینہ ہے، بشری پیدائش کا، نور کی تخلیق کا مہینہ نہیں ہوتا۔ یہ مہینہ نور کی تخلیق کا نہیں ہوتا، یہ بشری ولادت جو انسانی شکل میں آپ دنیا میں تشریف لائے، انسانی شکل میں جو آپ دنیا میں تشریف لائے، وہ شکل 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھو کہ جب نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملتی ہے تو ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہونے، اظہار مسرت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کا فضل جہاں ملتا ہے، اللہ کی نعمت جہاں ملتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کہتا ہے کہ تم خوشی کا اظہار کرو۔ اللہ کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دو اللہ کا فضل، اس کی رحمت اگر تمہیں میسر ہو جائے تو فلیفرحوا، چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے تو جو اللہ کی نعمت ہے، اس کا فضل ہم کو ملتا ہے، تم خوشی کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے، اور انسان کی فطرت میں خوشی غم دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر حکم نہ ملتا تو بھی ہم پر جو ہے کیا ہے، خود بخود مزاج کے اعتبار سے ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یا نکاح کا معاملہ آتا ہے، یا مکان کی تعمیر کا مسئلہ ہوتا ہے، یا دکان کی افتتاح کا مسئلہ ہوتا ہے، یا کسی کی کامیابی کا مسئلہ ہوتا ہے، اولاد کی کامیابی کا مسئلہ ہوتا ہے، یا تعلیم کی تکمیل کا مسئلہ ہوتا ہے، یا نوکری کی ملنے کا مسئلہ ہوتا ہے، یا باہر جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو خود بخود گھر میں خوشیاں ہوتی ہے، ہر کوئی خوش ہوتا ہے، یہ فطرت سے تعلق ہے۔ اب اس کے برعکس نقصان ہو گیا، بیمار پڑ گئے، نقصان ہو گیا، بیمار پڑ گئے، کوئی مر گیا تو غم طاری ہوتا ہے، خود بخود ہوتا ہے، یہ فطرت سے تعلق ہے۔ اور صحابہ کے عمل کو دیکھیں، انبیاء کے طریقے کو دیکھیں، یہ چیزیں ہمارے لیے ملتی ہے۔ آپ کہیں گے غم کے موقع پر خوشی کا اظہار کرو اور خوشی کے موقع پر غم کا اظہار کرو، یہ تو بالکل قرآن و احادیث شریفہ کے خلاف ہے۔ یہ قرآن کریم اور احادیث شریفہ کے بالکل برعکس ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت ہم اہتمام کرتے ہیں کہ یہ اس طرح خوشی کا اظہار۔ بولو تو صحیح، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی نعمت ہے تو بتاؤ، کائنات میں کوئی بھی چیز ہے تو بتاؤ، کائنات میں آپ سے بڑھ کر نعمت ہے تو بتاؤ۔ ارے اولاد، گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، نواسا پیدا ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، پوترا پیدا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ آپ کی تشریف آوری معمولی بات نہیں ہے،
بہت بڑی بات ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کا معاملہ آیا تو کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجایا. آپ آئے نہیں ایسے نہیں آئے بلکہ رحمت بن کر آئے. آپ آئے تو رحمت بن کر آئے. ایک کے لیے نہیں، آپ کے خاندان کے لیے نہیں، آپ کے ازواج مطہرات کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے نہیں، اجنہ کے لیے نہیں، چرند کے لیے نہیں، پرند کے لیے نہیں، ساری کائنات میں جتنی مخلوق بستی ہے، انسان ہو، حیوان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول رحمت ہے. یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی رحمت ہے. سارے انبیاء کے لیے. میرے نبی کی شان ہی ویسی ہے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ویسی ہے. تو پہلا مرحلہ ہمارے نبی کا، پہلا مرحلہ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کائنات کو وجود عطا کرنے کا ارادہ فرمایا، انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا، زمین و آسمان کی خلقت کا ارادہ کیا، سب کا ارادہ کیا، تو سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نور کو بنایا، میرے نور کو وجود بخشا. پھر حضور فرماتے ہیں وَمِن نوری خلق کل شیء، اور میرے نور سے ساری چیز کی تخلیق کی، ساری چیز کی، انبیاء کے نور کی تخلیق میرے نبی کے نور سے ہوئی، رسولان عظام کی تخلیق ان کے نور کی تخلیق میرے نبی کی نور سے ہوئی، عرش کی تخلیق میرے نبی کے نور سے ہوئی، قلم کی تخلیق میرے نبی کے نور سے ہوئی، جنت کی تخلیق میرے نبی کے نور سے ہوئی، آسمانوں کی تخلیق میرے نبی کے نور سے ہوئی، ستاروں کی گردشیں، اس کی چمکاہٹ میرے نبی کے نور سے ہوئی. یہاں تک کہ سورج، چاند، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے نبی کے نور سے بنا ہے. میرے نبی کے نور سے سب سے پہلے میرے نبی کا نور، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے نور کو بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیسا منظر ہوگا، کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانے. وہ معاملہ اللہ ہی بہتر جانے. اسی کو میں تھوڑا سا مختصر آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح ہمارے نبی کی عظمت، یہ کیوں کرتے ہیں ہم، یہ اہتمام کیوں کرتے ہیں، ذرا بولو آپ، اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ حضور کی عظمت و محبت، دین کی محبت و عظمت ہمارے دل میں گھر کر جائے، اس لیے اہتمام کرتے ہیں، اور کوئی اس کا مقصود ہمارا نہیں ہوتا. آپ کی تخلیق، آپ کی پیدائش، آپ کی سیرت، آپ کی عظمت، آپ کی محبت کا ذکر ہو تو ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے، ایمان کے اندر ایک حلاوت و چاشنی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں پاور پیدا ہو جاتا ہے، ایمان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے خود بخود آپ کے ذکر سن کر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، میرے نبی کے نور کو بنایا، میرے نبی کے نور کو بنایا. کب بنایا، کس وقت بنایا، کب بنایا، کس وقت بنایا، وہ ہم نہیں بتا سکتے، کوئی نہیں بتا سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے سأل جبریل، اب سن لیجئے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل جبرائیل فقال جبرائیل کم عمرتہ من السنین فقال یا رسول اللہ لست اعلم غیر انی ان فی الحجاب الرابع نجما يطلع في كل 70,000 سنة مرة رأيته 72 مرة 1000 مرة. رسول پاک علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے ایک مرتبہ پوچھا ہے، جبرائیل تم ذرا بولو تو صحیح، تم ذرا بتاؤ تو صحیح تمہاری عمر کیا ہے. بار بار آتے تھے حضور کے دربار میں، آتے تھے پیغام پہنچاتے تھے، ایک بات چھڑ گئی تو پوچھ ہی لیا، تمہاری عمر کتنی ہے ذرا بولو، کب بنایا اللہ تعالیٰ نے تم کو، ذرا بتاؤ تو مجھے، کب پیدا کیا تمہیں، بتاؤ ذرا، بتاؤ آپ کی عمر بتاؤ. وہ کہہ رہے ہیں لست عالم یا رسول اللہ، مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے
اللہ کے حجابات میں، اللہ کے جو حجابات ہیں، چوتھے حجاب میں ایک ستارہ نمودار ہوتا تھا. پردے، اللہ کے جو پردے ہیں، اللہ پردوں میں اگر ظاہر ہو جائے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے پروردگار عالم، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے. نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں بار 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 بار. تو اللہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے پردے میں دیکھ لے. ہم ایک پردہ ہٹا دیتے ہیں، ایک پردہ ہٹا دیتے ہیں. صرف ایک حجاب ہٹا دیا، 70,000 پردوں میں سے ایک حجاب ہٹا دیا. فقر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ظاہر ہوں گے، پردوں میں ظاہر ہوں گے، ہمارا ظہور ہوگا پردوں میں. صرف ایک پردہ ہٹائیں گے، ہم اپنے پردے کو اس طرح ہٹائیں گے کہ تم اس پہاڑ کو دیکھنا. اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ پاؤ گے تو ہمیں دیکھ پاؤ گے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگے، اللہ نے اپنے حجابات میں سے ایک حجاب ہٹا دیا. ایک حجاب ہٹایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو نہیں دیکھ پائے. فخر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام زمین پر گر گئے. تو 70,000 حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ جو نمودار ہوتا تھا، وہ کتنے برس کے بعد نمودار ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں 70,000، یعنی چوتھے پردے کے اندر ایک ستارہ نمودار ہوتا، وہ 70,000 سال کے بعد نکلتا تھا. کتنے؟ 70,000 سال کے بعد نکلتا تھا. میں اس کو 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے اس کو. حضرت جبرائیل کریم، میری اتنی عمر ہے، بولے اپنی عمر بتا دیے. حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چوتھے حجاب میں ظاہر ہوتا ہے. 70,000 سال، مجھے اتنا یاد ہے، اور میں 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے. بس اتنا ہی معلوم ہے مجھے اتنا ہی معلوم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، فقال یا جبرائیل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، وعزت ربی جل جلالہ وانا ذالک الکوکب، وہ کہتے ہیں میرے رب کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی تھا چمکنے والا. اب اندازہ کر سکتے ہو کیا عمر کا اندازہ لگاؤ آپ. حضور نبی کریم صلی اللہ، اس سے پہلے وہ کتنے سال، کتنا ٹائم، کتنا وقت بیتا وہ پتہ ہی نہیں. اس کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، بتا ہی نہیں سکتے. صحابہ بھی ایک مرتبہ، یہ تو بات حضرت جبرائیل کے ساتھ ہوئی تھی، صحابہ بھی پوچھنے لگے سب ساری باتیں. رسول پاک علیہ السلام سے ایک سوال ہی کر لیں، ہم ایک سوال ہی کر لیں، بلکہ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ ترمذی شریف میں آتا ہے، قالوا یا رسول اللہ، کہتے ہیں قالوا یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوہ، آپ کی نبوت کب سے لازم ہے یا رسول اللہ؟ آپ کی نبوت کا سلسلہ کب سے ہے؟ یہ نبوت کا سلسلہ کب سے جاری ہے جو لازم ہے؟ کب سے آپ کو نبی تسلیم کر لیں؟ کب سے تسلیم کر لے؟ کب لازم ہو گئی؟ کب سے نبی ہیں آپ؟ کب سے رسول ہے یا رسول اللہ؟ سوال صحابہ نے عرض کیا. جواب کیا ملتا ہے سن لیجئے، جواب کیا ملتا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآدم بین الروح والجسد، حضرت آدم علیہ السلام کے بھی تخلیق نہیں ہوئی، ان کی روح اور مٹی کا وہ سلسلہ تھا، اس سے پہلے وجبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری نبوت کو لازم قرار دیا میرے لازم. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا. صحابہ نے یہ سوال کیا، حضور نے حضرت جبرائیل سے سوال کر لیا. ابھی یہ معاملہ تو معلوم ہو گیا. اور آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے یہ تو سالوں بیت گئے، اب یہاں حضرت جابر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ جب آپ کے نور کو بنایا کوئی چیز تھی بھی نہیں تھی، آپ ہوں گے تو آسمان میں ہوں گے یا چاند میں ہوں گے یا ستاروں میں ہوں گے، آپ کا نور ہوگا. جب نور بنائے تو کہاں تھا آپ کا نور؟ پانی پہ تھا، عرش پہ تھا، کہاں تھا؟ ذرا سوال کرنے کے لیے انہوں نے سوال کر ہی لیا.
حضرت جابر کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی یا رسول اللہ اخبرنی اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس چیز کو بنایا یہ بتائیے بس معلوم ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک، تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے بنا دیا. فجعل ذلك النور يدور بقدرتی، وہ نور گھومتا رہا حیث شاء اللہ، اللہ جہاں چاہتا رہا وہ گھومتا رہا. اور کیا تھا جب وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْت لا لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا انسي. حضور ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو تخلیق عطا فرمائی تو اس وقت کیا نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت، نہ جہنم، نہ فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ انسان، نہ جن، کوئی چیز نہیں تھی، بس تیرے نبی کا نور تھا. کوئی چیز کائنات میں نہیں تھی. محدث دکن علیہ الرحمت والرضوان اب یہاں جو باتیں لکھتے ہیں بڑی پیاری باتیں لکھتے ہیں. پھر بھئی ہر ایک کو ایک بات رکھو، یاد رکھو کہ آپ کو چلنے کے لیے بیٹھنے کے لیے زمین ہونا، زمین نہیں رہی تو کہاں بیٹھیں گے بولو آپ. نور تو ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ ستارہ ہے، نہ کچھ بھی ہے، تو کیا کریں گے پھر؟ رہیں گے کہاں؟ بیٹھیں گے کہاں بھائی؟ اب چاند پر پہنچے، چاند پہ رکا ہوا ہے نا جانے والا، زمین پہ ہے تو چل سک رہے. پانی میں رہنے والی چیز کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا بھائی رہنے کے لیے. نبی کا نور تھا، اب وہ نور رہا کہاں؟ تو محدث دکن علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آئینہ خانہ بنا دیا. ایک آئینہ خانہ، آئینہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جو ہے آئینے کے اندر رکھتے ہیں، آئینہ خانہ بنا دیا نور سے، جسے مصباح العزہ کہتے ہیں. ایک مصباح، چراغ، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، مصباح العزہ بنا دیا. اب اس کا نام رکھا نور محمدی. اس میں رہنے کے بعد وہ آئینہ خانہ، اس کے بعد جو ہے عرش کو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد جو ہے ہوتا کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس نور کو اپنا علم عطا کیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، علم عطا کیا. علم ضروری ہے، نور تو بن گیا، اب علم مل گیا. علم ملنے کے بعد وہ علم جو کچھ اللہ نے عطا کرنا تھا عطا کر دیا. اب عطا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ سب کچھ عطا کیا تو نور نبی کیا ہوتا معلوم؟ وہ نور کیا کرتا رہا 2000 سال تک. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء ہیں، اسماء اللہ، رحمان، رحیم، رؤوف، قدیر، علیم، بصیر، ہر ایک نام کو 2000 سال تک ذکر کرتا رہا. 2000 سال تک اللہ 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 2000 سال تک یہ بیتا لو. اس کے بعد رحمان 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 2000 سال، رحیم رحیم 2000 سال، رؤوف رؤوف 2000 سال، قدیر قدیر 2000 سال، علیم علیم 2000 سال، بصیر بصیر 2000 سال. اس طرح بیتتا گیا زمانہ، بیتتا گیا، ہزاروں سال نکل گئے. قہار پر یہ نور نبی پہنچا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہا؟ اب اس نور کے بعد کائنات کی تخلیق کرنا چاہا، اس کائنات کی تخلیق کرنا چاہا، اس کائنات کو وجود میں لے آنا چاہا. اس کائنات کو جب وجود میں لے آنا چاہا، قہار پر جب پہنچا تو قہار کہتے ہیں غالب، جلال والا. یہ صفت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جلالی صفت پر جب وہ نور پہنچا تو اسے پسینہ آ گیا. پسینے کے جو خطرات نکلے، اس نور کے پسینے سے جو خطرات نکلے وہ انبیاء کا نور اس سے بن گیا. انبیاء کا نور، جتنے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے نور تک، عیسیٰ علیہ السلام تک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے قطرات سے سارے انبیاء کے نور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ جیسے ہی وہ بھی تسبیح و تہلیل کرتے رہے، انبیاء کا نور تھا، وہ بھی تسبیح و تہلیل میں لگ گئے، اللہ کے ذکر میں لگ گئے، اللہ کی یاد میں لگ گئے۔ اب اللہ کا مقصود ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ کرنا۔ اس کے بعد میرے بھائیو ہوا یہ کہ جب وہ نور عدل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدیل 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 عدل صفت 2000 سال تک یہ جب چلتا رہا، اس سے جو پسینہ نکلا وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا لی۔ جب امت محمدیہ صلی اللہ، تو ہماری اصل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہماری اصل۔ گویا وہ ایک درخت ہے، ہم ان کے شاخیں پتے ہم ہیں، شاخ و پتے ہم ہیں۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اس درخت کے تابع رہنا ہے۔ ہمارا کام اس درخت کی تابع رہنا۔ اگر نافرمانی کرو گے تو جھڑ جاؤ گے، گر جاؤ گے۔ درخت کے تابع ہیں، ہرے بھرے رہو گے۔ درخت کے تابع نہیں ہیں، جھڑ جائیں گے، گر جائے گی۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو اس طرح میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ انبیاء کے نور کو پیدا کیا۔ اسی نور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ پھر سب سے پہلے اگر کوئی چیز بنی ہے حضور کے نور کے بعد، اگر سب سے پہلے اگر بنی ہے وہ ہے قلم۔ کائنات کی انبیاء کو اور انسانوں کو اگر چھوڑ دے، کائنات کی سب سے پہلے اگر کوئی چیز بنی ہے تو قلم ہے۔ حضور کے نور کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ کائنات کے اندر سب سے پہلے قلم، دوسرا بنا لوح، تیسرا عرش، پھر عرش کے بعد جو چوتھا حصہ تھا اس کے پھر 4 اجزاء کیے، 4 حصے کیے۔ اس کے بعد عرش کے ساتھ اس کو اٹھانے والے کرسی، اس کے بعد فرشتے، اس کے بعد کائنات، زمین، آسمان، اور اس کے بعد جنت، جہنم۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعد میں بنائے زمین، آسمان، ستارے، چاند ستارے سارے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلا نور ہے، یاد رکھ لیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اس کا ٹائم، اس کا وقت ہم نہیں بتا سکتے۔ اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق جو ہے 12 ربیع الاول کو ہوئی، بلکہ آپ کی ولادت اپنے والدہ ماجدہ سے آپ دنیا میں جو تشریف لائے وہ ولادت 12 ربیع الاول ہے، ورنہ آپ کی تخلیق سب سے پہلے۔ اب سب سے پہلے ہم دماغ میں آئے گا کہ سب سے پہلے تو بعد میں آئے نا، حضور سب سے پہلے آپ کی تخلیق ہوئی۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے حضور آنا چاہیے تھا، ذہن میں پیدا ہوتا نا بھائی۔ تخلیق اصل تو آپ ہی ہے، اصل کہاں ہے؟ آپ ہی ہے، تو سب سے پہلے آپ ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، ایسا دماغ میں آتا، دماغ میں ایسی چیز آتی ہے۔ دیکھو اس کو مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لو، آم کی گٹلی ہے، اصل ہے، آم کی گٹلی ہے، گٹلی ہے تو درخت، گٹلی ہے تو درخت، درخت ہے تو شاخیں، شاخیں ہیں تو پتے، یہ شاخیں ہیں تو پھول، درخت ہے تو پھول، پھول کے بعد پھل، پھل کے بعد بولو گٹلی۔ اصل کیا ہے؟ گٹلی۔ پھر بعد میں حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ گٹلی تھی تو پہلے گٹلی پیدا ہونا چاہیے تھا، گٹلی ہے تو گٹلی آنا چاہیے تھا، آم کی نہیں۔ درخت بنا، درخت کے بعد شاخیں بنی، شاخیں پتے، اس کے بعد پھل آئے، اس کے بعد پھول آئے، اس کے بعد پھل آئے، اس کے بعد پھل کے اندر گٹلی، سب میں آخر میں آ رہے۔ اسی طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہے اور آخر میں آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہے جب سب میں آخر میں آ رہے ہیں تو جنت میں جائیں گے کون؟ تو آقا فرماتے ہیں سب میں بعد میں آنے والا سب سے پہلے جنت میں جائے گا، اور میں جاؤں گا، میری امت جائے گی، یہ جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت سب سے
پہلے جنت میں جائے گی۔ اے خوشی کا اظہار کرنے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، یہاں دعوت میں اگر جانا چاہتے ہو، یہاں دنیا کے اندر کوئی اہتمام ہو، بڑے دعوت کا اہتمام ہو، منسٹروں کے لیے الگ جگہ ہو، وزیر اعظم کے لیے الگ جگہ ہو، بڑے بڑے لوگوں کے لیے الگ الگ جگہیں ہو، عام آدمی کے لیے الگ الگ جگہیں ہو، سب سے پہلے وزیر اعظم کی انٹرویو ہو رہی ہے، اس کے بعد منسٹر کی ہو رہی ہے، اس کے بعد اس کے عہدے کے حساب سے ہو رہی ہے، اس کے عہدے کے حساب سے، اس کی صلاحیت کے حساب سے، اس کی جو ہے شہرت کے حساب سے، اس کے عالم کے اندر دنیا میں اس کی عزت ہو رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے سب سے پہلے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیونکہ وزیر اعظم ہے، بڑے منصب پر ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ہمیں یہ منصب عطا کرنے والے کون؟ کیا ہمارے اعمال ہیں جو سب سے پہلے جنت میں لے جانے والے ہیں؟ کیا ہمارے نمازیں ہیں جو سب سے پہلے جنت میں لے جانے والے ہیں؟ کیا ہماری پیدائش ہے جو سب سے پہلے جنت میں لے جانے والی؟ نہیں نہیں، یہ نسبت رسول ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، جو سب سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ آئے بعد میں جائیں گے۔ آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ بخاری کا انکار نہیں کر سکتے، آپ مسلم شریف کا انکار نہیں کر سکتے، آپ کسی حدیث کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ جب قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور میری امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ کیا ہمارے کو ہماری نمازیں لے جا رہے ہیں سب سے پہلے؟ بولو صحیح ایمانداری سے بولو، کیا ہماری نمازیں، ہماری تہجد، ہماری عبادتیں یا ہماری عمریں جو ہمارا ذکر و اذکار نہیں لے جا رہی؟ پھر کون سی چیز لے جا رہی ہے سب سے پہلے جنت میں؟ پہلے آئے ہوئے بھئی قطار میں ٹھہرے ہوئے لوگ ہوتے نا بھئی، پہلے آنے والے اگر کوئی قطار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، پہلے سے لائن لگائے ہوئے، لائن سے ٹھہرے ہوئے، اور بیچ میں جا کے جو ہے بیچ میں چلے جا رہے ہیں، آپ بیچ میں چلے جا رہے ہیں تو آپ کو اعتراض نہیں ہوتا؟ اعتراض نہیں ہوتا، یہ تو بعد میں آئے، پہلے چلے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس لائن لگائے ہوئے ہیں یا اور کئی جگہ آپ لائن لگائے ہوئے ہیں، کہیں بھی لائن لگائی ہے تو آپ بعد میں آ کے پہلے چلے جا رہے ہیں، بعد میں آ کے پہلے چلے جا رہے ہیں۔ تو بازو والے بولتے نہیں، خاص لوگ آئے ہیں، جانے دو ان کا راستہ، جانے دو۔ ڈاکٹر صاحب کے خاص لوگ ہیں، ذرا اندر جانے دو، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے خاص لوگ ہیں، اندر جانے دو۔ تو وہی معاملہ ہے، رب کے خاص ہے، کیونکہ رب کے خاص ہے، نبی کے خاص ہے، اسی لیے رب کے خاص بن گئے میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ نمازیں، نہ عبادتیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے اعمال گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، سراپا خطا کار ہے۔ ہم کیا حق رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے؟ ہمارے لیے کیا حق ہے؟ وہ نبی کے صدقے میں جا رہے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ اس نبی کا تذکرہ کرے، اس نبی کا ذکر کرے، ان کی ولادت کا ذکر کرے، ان کی تخلیق کا ذکر کرے، ان کی عظمت کا ذکر کرے، ان کی سیرت کا ذکر کرے، ان کی شان کا ذکر کرے، ان کی محبت کا تذکرہ کرے۔ جب ہی تو ایمان پختہ ہوگا، ورنہ تو ایمان پختہ نہیں ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کوئی اور چیزیں نہیں کرتی، یہ جو میلاد مناتے بولے تو یہی کرتے اور اس کے سوا ہم کوئی دوسری چیزیں نہیں کرتے۔ تو یاد رکھے کہ ہم آج کی محفل میں یہی ذکر کر رہے ہیں کہ حضور کی نور کی تخلیق کے بارے میں، یہاں تک حضور کا نور سب سے پہلے بنایا گیا، بعد میں ساری کائنات وجود میں آئی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، اس کی ڈیٹ نہیں بتا سکتے۔ اب آئیں ہم کہ آئندہ اگر ہم پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ حضور کا نور کیسے کہاں منتقل ہوا، کیسے منتقل ہوا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک پہنچیں گے، بالترتیب جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد سیرت کے کچھ پہلو پڑھیں گے، پھر جب ضرورت جب جو ہمارا درس آئے گا اس کے تحت انشاءاللہ ہم سنتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے، نوجوانوں سے گزارش ہے، بچوں سے گزارش ہے، بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وقت پہ آئے، اور زیادہ ہم وقت نہیں لیتے، بالکل مختصر آدھا گھنٹہ 40 منٹ، اس سے زیادہ کیا ہے درس۔ قرآن اور احادیث شریفہ سے آپ کو بات ثابت کر دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں میلاد منانا کہاں سے جائز ہے، میلاد منانا کہاں سے جائز ہے، ہم میلاد، اب تم کو اتنا ہی اعتراض ہے، قرآن کریم میں تو جگہ جگہ آیا، میں وہ دلائل نہیں دوں گا۔ میلاد کا مطلب میرے بھائی، بنیادی بات ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر؟ میلاد خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ خوشی کے اظہار کے اندر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کہہ رہا ہے خوشی کا اظہار کرو۔ جیسے کہ نماز کے لیے صلو، نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جیسا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا،
نعمت مل جائے، فضل مل جائے تو خوشی کا اظہار کرو. ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. کیسے کر رہے؟ دائرے شریعت میں رہتے ہوئے کر رہے. شریعت سے ہٹ کے نہیں کر رہے. شریعت میں رہتے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، تذکرہ جلسہ منا رہے ہیں. جلسہ منانا جو شریعت میں خود جائز ہے، جلوس شریعت میں جائز ہے. کہیں نہیں ہے تو بتاؤ آپ لا کے. ہم بتاتے ہیں جلوس نکالا گیا. عید ہے، عید کے مبارک موقع پر جلوس نکالا گیا. ہر سال جلوس نکالا جاتا تھا. فتح مکہ ہوا، جلوس نکالا گیا. اس کے اندر نعروں کی گونج ہوئی، وہ بھی ہوتا ہے. اس کے اندر انبیاء کا ذکر ہوتا ہے. قرآن و حدیث شاہد ہیں. یہ چند باتیں آپ حضرات تک پیش کیا ہوں. ہم وہ باتوں میں نہ جائیں جو بدعت ہے یا خرافات ہے. ہاں گانا گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، شریعت کے خلاف کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، حرام ہے. ہم بھی کہتے ہیں ناجائز اور حرام ہے. یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ اگلا مضمون بڑا دلچسپ ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ بھائی اب نور تو بن گیا. نور کے بارے میں مختصر ابھی میں آپ کو بہت زیادہ تفصیل سے، کیونکہ وقت نہیں تھا ہمارے پاس، اتنا مختصر آپ کو بتایا ہوں. اب آئندہ وہ نور منتقل کیسے کیسے ہوا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت آمنہ تک وہ نور جب منتقل ہوتا رہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کو ایک ایسی نعمت عطا کرتا رہا، ایسی نعمت عطا کرا، بے مثل نعمت عطا کرتا رہا. جب وہ نور منتقل ہوتا رہا، جب بھی نور منتقل ہوتا رہا. بھئی یہ دیکھو، ذرا بولو، وہ کوئی بھی آ رہا، منسٹر آ رہا، فلاں آ رہا، صفائی کرو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو. یہ دنیا دار آ رہے. ہمارے پاس کون سا کہ 2020 G20 نکلا. دلی کو جا کے دیکھو، وہ کون سا پورا یہاں سے وہاں تک سجایا گیا. انسان ناقص، اس کا عمل ناقص، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. انہیں دیکھ کے اپن دنگ رہتے، کیا لائٹنگ ہے، کیا انتظام ہے، کیا جاڑ ہے، کیسے انتظام کیا گیا، کیسا دنگ رہتے اپن دیکھ کے. وہ وہاں امریکہ کا صدر آ رہا، فلاں کا صدر آ رہا، تو یہ انتظام. ارے یہ نبی جو جس کو کائنات کو وجود بخشا اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں، تو اب وہ منتقل ہوتا رہا. تو کیسے اس کائنات کو انعامات سے نوازا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانے. انشاءاللہ اس کا ذکر ہم آئندہ کریں گے. اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو بخش دے. مولا ماہ رب النور آیا ہے، اس مہینے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ان کے صدقے میں مولا کریم ہماری جولیوں کو بھر دے. مولا ہماری جولیاں خالی ہیں، ہمارے دامن خالی ہیں، ہمارے کشکول خالی ہیں، ہماری جولیوں کو بھر دے پروردگار عالم. اے اللہ ہمیں خوشیاں عطا فرما، دین دنیا کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.